جدید ادب کی سرحدیں جلد دوئم مضمون نمبر 2 جس کا عنوان ہے ساختیات اور اوکتاویو پاز سماعت فرمائیے۔ پچھلے چند برسوں سے ادبی حلقوں میں ساختیات کا ذکر شدت سے ہو رہا ہے۔ ادبی حلقوں میں یہ بے چینی بھی ہے کہ آخر ساختیات پر یہ بحث مباحثے کیوں ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک فرض یہ بھی ہے کہ ہم اپنے عہد کے ادبی، فکری اور علمی رجحانات سے باخبر رہیں، اور ساختیات کے اثرات جدید عہد میں زیادہ سے زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ساختیات کے بارے میں ہمارے نقادوں کی تحریریں ہمیں باخبر رکھنے میں مدد ضرور دیتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ساختیات کے مطالعے کے بغیر بشریات، لسانیات اور ادب کا تصور ناقص رہ جائے گا۔ 1991 کا ادبی نوبل پرائز لاطینی امریکہ کے شاعر اور مضمون نگار اوکتاویو پاز کو دیا گیا ہے۔ آج ہم اس کے کچھ ایسے خیالات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی فکر پر ساختیات کا کتنا گہرا اثر ہوا ہے۔ ساختیاتی انداز فکر کا اظہار اس کے یہاں کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کی رائے میں شاعری صرف خود آگہی کا نام نہیں ہے، بلکہ شاعری اپنی تخلیق آپ کرتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ نظم کوئی نہ کوئی لکھتا ضرور ہے اور کوئی نہ کوئی پڑھتا ضرور ہے۔ اس لحاظ سے نظم تاریخ میں ظہور کرتی ہے، لیکن ایک دوسرے زاویے سے دیکھیے تو حقیقت کچھ اور بھی ہے، یعنی یہ کہ نظم لکھتے وقت شاعر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی نظم کیسے ہوگی اور کیا بن جائے گی۔ جب یہ نظم ختم ہو جاتی ہے اور شاعر اس نظم کو پڑھتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ نظم کیا ہو گئی ہے۔ شاعر خود نظم کا پہلا قاری ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد نظم کی تعبیروں اور اس کی دوبارہ تخلیقات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نظم ماورائے تاریخ امکانات کا نام ہے۔ نظم بجائے خود کچھ نہیں ہوتی، یہ ہم میں اور آپ میں ہوتی ہے۔ ہر شاعرانہ متن کچھ ایسے اسٹرکچر کو سامنے لے آتا ہے جو تمام نظموں میں مشترک ہوتا ہے۔ ہر متن ان اسٹرکچرز کا استثناء بھی ہوتا ہے۔ نظم کا سچا مصنف نہ شاعر ہوتا ہے اور نہ قاری، بلکہ خود زبان ہوتی ہے۔ شاعر اور قاری دونوں وجودی لمحے ہیں زبان کے، زبان ان کے ذریعے کلام کرتی ہے۔ شاعر خود اپنی آواز کے پیچھے چھپ جاتا ہے، وہ اس آواز کے پیچھے چھپتا ہے جو اس کی اپنی ہے، یعنی زبان کی آواز، ایسی آواز جو کسی کی نہیں اور سب کی ہے۔ ہم چاہے اس آواز کو کوئی نام دیں، وجدان، لاشعور، اتفاق، حادثہ، انکشاف، بہرحال یہ آواز ہمیشہ غیریت کی آواز ہوتی ہے۔ انسان دنیا کے بارے میں زبان کے ذریعے سوچتا ہے، بلکہ اس کی زبان ہی کائنات کے بارے میں اس کے ویژن کو متعین کر دیتی ہے۔ زبان معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے اور خود ایک معاشرہ ہوتی ہے۔ آرٹ کا نمونہ خود مختار اور خود مکتفی ہوتا ہے۔ آرٹ کا نمونہ ایک ایسا نشان یعنی سائن ہے جو معنویت اور لاجانیت کے درمیان ایک ایکسچینج کی حیثیت رکھتا ہے۔ اوکتاویو پاز کہتا ہے کہ وہ پہلا ماہر لسانیات ہمبولڈٹ تھا جس نے یہ کہا زبان بولنے والے کا انفعالی اظہار نہیں ہوتی۔ پھر ہمبولڈٹ کے ان افکار پر جس نے سب سے زیادہ توجہ کی وہ بینجامن وارف تھا۔ باز کہتا ہے کہ وارف نے اپنی باتیں دلیلوں کے ساتھ پیش کی، اس میں تجزیے کی غیر معمولی صلاحیت تھی۔ وارف نے اپنے تجزیے کے لیے امریکہ کی انڈین زبانوں سے مثلاً اوپی اور مائن زبانوں سے استفادہ کیا۔ وہ کہتا ہے کہ وارف مذہبی آدمی تھا اور اسے یقین تھا کہ انجیل کے پوشیدہ معنی کی دریافت سے سائنس اور مذہب کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ وارف اپنے نظریے کو لسانی اضافیت کا نظریہ کہتا تھا۔ اس میں آئنسٹائن کی اضافیت کی طرف بڑا واضح اشارہ موجود ہے۔ اس کو وارف ساپر کا نظریہ بھی کہا جاتا ہے۔ ساپر کے بغیر وارف اپنا نظریہ تعمیر نہیں کر سکتا تھا۔ وارف کہتا ہے کہ ہم فطرت کی تقسیم اپنی زبان کے مطابق کرتے ہیں۔ اس نے اضافیت پر زور دیا ہے، لیکن یہ اضافیت تہذیبوں کی اضافیت نہیں ہے، بلکہ مختلف زبانوں سے پیدا ہونے والی اضافیت ہے۔ معاشرہ زبان پر قائم ہے اور زبان معاشرے پر، لیکن یہ ناقابل حل معمہ ہے کہ زبان نے پہلے معاشرے کو تعمیر کیا یا معاشرے نے زبان کو۔ یہ دورہ تعلق کیسے واضح ہو؟ پاز کہتا ہے کہ یہ معمہ میرے لیے تاریخ کا سب سے ناقابل حل معمہ ہے۔
روسو نے کہا تھا کہ معاہدہ عمرانی زبان میں ہوا ہے، وولف اس کو ایگریمنٹ کہتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا خیال وٹگنشٹائن کا بھی تھا، جو زبان کو ایک کھیل یا کھیلوں کا ایک سیٹ سمجھتا ہے۔ ہر زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں جن کا اطلاق دوسری زبان پر نہیں کیا جا سکتا۔ وولف کہتا ہے کہ ہماری زبان ہماری منطق کو متعین کرتی ہے، اسی طرح ہمارے عالمی تناظر کا تعین بھی زبان کرتی ہے۔ زبان فرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ وولف کہتا ہے کہ ہم کائنات کی تصویر اپنی زبان کے مطابق دیکھتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے اوکتاویو پاز اور وولف کو یہیں چھوڑ کر ساختیات کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے۔ لسانیات کے مختلف مکاتب نے ساختیات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یورپ کی ساختیات اور امریکہ کی ساختیات کا فرق پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یورپ میں ساختیاتی لسانیات کا آغاز 1916 سے ہوا، یعنی سوسیئر کی کورس ڈی لینگویس جنرل یعنی کورس ان جنرل لنگوسٹکس ہے، لیکن اس کے نظریات ہمیں ہمبولڈٹ کے یہاں ملتے ہیں، ہرچند کے واضح شکل میں نہیں۔ سوسیئر کے علاوہ یورپ میں 20ویں صدی کے پہلے نصف حصے میں ساختیات کا پراگ اسکول موجود تھا، جس کی نمائندگی ٹرپسٹسکی اور رومن جیکبسن نے کی۔ یہ دونوں روس سے ہجرت کر کے پراگ آئے تھے۔ کوپن ہیگن میں ہچملسف تھا اور لندن میں روپرفٹ، جس کا انتقال 1960 میں ہوا۔ اس کے پیروکار لندن اسکول کے ماہرین ساختیات کہلاتے ہیں۔ انہیں ساختیاتی لسانیات میں یقین تو تھا، لیکن ان پر سوسیئر کے اثرات بہت کم تھے۔ یورپ اور امریکہ کی ساختیات میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں۔ یورپ اور امریکہ ان دونوں بر اعظموں کے ماہرین لسانیات ہر زبان کو ایک منظم، ہم آہنگ اور متحد نظام سمجھتے تھے اور ایک طرح کی ساختیاتی انفرادیت پر زور دیتے تھے۔ فرانس بوس انسانی زبان کی ساخت کا کوئی عمومی نظریہ پیش کرنے کے بجائے اس بات پر زور دیتا تھا کہ نامانوس زبانوں کے تجزیے کے لیے کوئی موزوں اور مناسب طریقہ کار دریافت کرنا چاہیے۔ بوس کے بعد جو دو اہم امریکی ماہرین لسانیات سامنے آئے، ان میں ساپیر اور بلوم فیلڈ کے نام بہت نمایاں ہیں۔ سافیر عمرانیات اور لسانیات میں یکساں قدرت رکھتا تھا۔ ہمبولڈٹ کا جو نظریہ تھا اس میں خیال اور زبان کے باہمی رشتے کی نوعیت بتائی گئی تھی۔ اس نظریے سے ساپر متاثر تھا، لیکن اس نظریے کو وولف نے اس طرح پیش کیا، سب کی توجہ اس نظریے کی طرف ہو گئی۔ 1956 میں جب وولف نے اپنا نظریہ پیش کیا، اس وقت سے یہ نظریہ عام ہو گیا کہ زبان ہی خیال اور مشاہدے کو متعین کرتی ہے۔ اسی کو وولف کا نظریہ کہتے ہیں۔ لیوی اسٹراس کا سب سے پہلا کارنامہ اس کی تصنیف ٹرسٹریس ٹراپیکیز ہے، جو عمرانیات کی کتاب نہیں بلکہ ایک ماہر عمرانیات کی ذہنی سوانح عمری ہے، جسے وقت کے تسلسل میں بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ واقعات کے ظہور پذیر ہو جانے کے بعد مجموعی زندگی کے معنی کے پس منظر میں ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کتاب کا اہم حصہ اس سفر کے بارے میں ہے جو اس نے مرکزی برازیل میں وہاں کے باشندوں کے طرز زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس لیے یہ کتاب عمرانیات کی ابتدائی تحقیقات سے متعلق ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیوی اسٹراس کو عمرانیات کی یہ بنیادی تحقیق زیادہ پسند نہیں تھی۔ وہ مقامی باشندوں کے ساتھ رہا اور نہ ان کی زبان سیکھی اور نہ ان کے کلچر میں ڈوبا۔ لیوی اسٹراس نے عمرانیات کے بارے میں اپنی کتاب دی سیویج مائنڈ لوگوں سے دور رہ کر لکھی ہے۔ اسٹراس کہتا ہے کہ ہم فرانسیسی پہلی قوم ہیں جنہوں نے دوسروں کا مطالعہ شروع کیا، یعنی ہم وہ پہلے انسان ہیں جو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں۔ ساختیات کے سلسلے میں اس کی کتابیں رشتہ داری اور ٹوٹم پسندی پر مصنف کا نوٹ ملاحظہ فرمائیے۔ ٹوٹمزم شمالی امریکہ کے شمال مغربی ساحلوں پر وہ انڈین جو ٹوٹمی عقیدہ رکھتے ہیں اپنا اپنا ٹوٹم اپنے گھروں کے سامنے گاڑے رکھتے ہیں تاکہ ان کا تشخص یا پہچان قائم رہے۔ ٹوٹم پسند اس کو کہتے ہیں جو کسی جانور یا مظاہر فطرت میں سے کوئی چیز وغیرہ جسے کسی خاندان یا ہم رشتہ جماعت نے اپنی علامت یا اپنے تشخص کا نشان قرار دیا ہو، اس میں یقین رکھتا ہو اس قسم کی کوئی علامت یا نشان جو کسی قبیلے کا، قوم یا خاندان یا جماعت کے لیے وجہ امتیاز ہو۔ ٹوٹم پسندی اس قبیلے کے رویے کو کہتے ہیں جس میں کسی جانور یا پودے کے
टोटम के तौर पर इम्तियाजी अलामत माना जाता हो। नोट मुकम्मल हो गया। साख्तियात के सिलसिले में इसकी किताबें रिश्तेदारी और टोटम पसंदी पर हैं। लेवी स्ट्रॉस का बुनियादी सवाल ये है कि आखिर तमद्दुन का ये निज़ाम इन लोगों पर कैसे मुनकशिफ हो जाता है जो इस पर बगैर सोचे समझे अमल करते हैं। तज्जिये का बुनियादी नज़रिया जैकब सोसन और सॉसियर के फिनोमिनी से लिया गया है। इन माहिरीन लिसानियात का कहना था कि हम सौती तनव्वुर सुनते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसी गुफ्तगू का तजुर्बा होता रहता है जिसे हम समझते हैं, यानी हम इस तनव्वुर की ताबीर फिनोमिक निज़ाम में करते हैं। लेवी स्ट्रॉस की निगाह में साख्तियाती तज़िये में तफ़हीम के निज़ाम का बुनियादी उनसर एक मुसल्लस की तरह होता है। एडमंड टिलीच ने इस साख्तियाती मुसल्लस की तशबीह ट्रैफिक सिग्नल की रोशनियों से दी है। इसमें सुर्ख रंग की रोशनी का मतलब ठहर जाओ, सब्ज रंग की रोशनी का मतलब है आगे चलो। ये एक दूसरे से मुतज़ाद सिग्नल हैं। इनके दरमियान जर्द रंग की रोशनी होती है, इन दोनों के दरमियान होती है। जर्द रंग की रोशनी सिर्फ सूरत हाल की तब्दीली का इशारा करती है। रिश्तेदारियों के निज़ाम की तशरीह लेवी स्ट्रॉस ने इसी तरह के एक मुसल्लस की सूरत में की है। साख्तियात ये बताती है कि इंसानी जहन किस तरह चीज़ों को अपने लिए बामायने बनाता है। लेवी स्ट्रॉस की किताब द सवेज माइंड का उन्वान भी इसकी दूसरी किताबों के उन्वानों की तरह तंजिया है। इस किताब में दूसरी किताबों के अलावा ये भी कहा गया है कि वो जहन जो हम लोग वहशियों की तरफ मंसूब करते हैं वो खुद हमारे साथ रहता है। ये किताब सार्तर और सार्तर के जैसे इन मुफक्किरों के खिलाफ है जो तालीमी निज़ाम की मौजूदगी से पहले के इंसानों को इंसानियत का दर्जा देने से इनकार करते हैं। इसके बावजूद ये किताब इसकी बुलंद मर्तबा तसनीफ असातीर का एक पेश लफ्ज़ लगती है। इस किताब में ये सवाल उठाया गया है कि इंसान दुनिया के बारे में किस तरह सोचता है। दूसरे लफ्ज़ों में कायनात किस तरह इंसान के लिए काबिल फ़हम बनती है, यानी इंसान के जहन में किस तरह चीज़ों के बारे में कोई मफ़हूम पैदा होता है। लेवी स्ट्रॉस ने अपने साख्तियाती मुसल्लस का इतलाक़ मौसीकी के सिलसिले में शोर, सरगम और ऐसे सुरों पर किया है जो सरगम में शामिल नहीं होते। उसने साख्तियाती मुसल्लस का इतलाक़ कल्चर पर भी किया है। सॉसियर का मंसूबा था कि वो सेमियोलॉजी यानी निशानियों की साइंस को आगे बढ़ाए, लेकिन सॉसियर का ये मंसूबा रूला बार्थ ने पूरा किया और इस इल्म को एक साइंस बना दिया जो निशानियों के सिलसिले में तहकीक व तफ्तीश कर रही है और ये बताती है कि समाजी ज़िंदगी में निशानियाँ किस तरह काम करती हैं। 1957 में रूला बार्थ की किताब असातीर शाया हुई और रूला बार्थ का शुमार इन ओरिजिनल मुफक्किरीन में होने लगा जिन्होंने ये बताया कि ज़बान, लिबास और हरकत व सकनात के ज़रिए हम किस तरह एक दूसरे तक इबलाग करते हैं। बार्थ ने कहा यह बात सरासर गलत है कि हम अपने जज्बात और एहसासात का इज़हार फितरी अंदाज में करते हैं, बल्कि इंसान किसी ख़ास लम्हे में इसका इज़हार नहीं करता, बल्कि वह निशानियों का एक मुफस्सल निज़ाम तश्कील देता है और इस मुकम्मल निज़ाम में निशानियाँ अपना काम करती हैं। वही रिवायात और निशानियाँ देखने और सुनने वालों के जहनों में मौजूद होती हैं जो ये ड्रामा देख रहे होते हैं। रूला बार्थ इस ख्याल को बिल्कुल ख़त्म करवा देना चाहता था कि निशानियाँ फितरी होती हैं। इसकी राय में बोर्जुआ और दरमियानी दर्जे के लोगों की यह खुसूसियत है कि वो इस ख्याल से चिमटे रहते हैं। मौजू हैत को मुतय्यन करता है और इजहार का सिर्फ एक ही तरीक़ा है, मुमकिन है वो फितरी तरीक़ा है। बार्थ ने अपने इस ख्याल को SZ में बिल्ज़ाक की कहानी के तज़िये के सिलसिले में किया है। 1963 में फ्रांसीसी अलमिया निगार रासीन पर इसके एक मज़मून ने तहलका मचा दिया था। चुनांचे रासीन के इस ज़माने के सबसे बड़े मौक़िफ़ ने रूला बार्थ के ख़िलाफ़ एक सख्त मज़मून लिखा और ये बताया कि रूला बार्थ के तज़िये में साख्तियात और फ्राइड की नफ्सियात मिली हुई है। बार्थ ने इसका ये जवाब दिया कि पढ़ने वालों को चाहिए कि वह रासीन के बारे में पिटे पिटाए ख्यालात को तर्क कर दें, फरसूदा ख्यालात से आज़ाद हों और रासीन के खेलों को जदीद नज़रियात की रोशनी में देखें। अदब की इस रोशनी में देखें कि अदब में ज़बान अपने आप से किस तरह जिद्दोजहद कर रही है। रूला बार्थ सिस्टम डी मोड में लिबास का तज़किया करता है और उसे भी इबलाग का ज़रिया करार देता है
اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم جس انداز سے لباس پہنتے ہیں اس میں زمانے کی روایت کے پس منظر میں ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس قسم کا آدمی بننا چاہتے ہیں۔ ادب اور جنس کے سلسلے میں اس نے شخصیت کے اس پہلو کی نمائندگی کی ہے جس کا تعلق جنسیاتی لذتیت سے ہے۔ رونا بارتھ کا بنیادی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ادب کو متن کی حیثیت سے پیش کیا اور الفاظ کے استعمال اور ان کے پیٹرنز پر زور دیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ادب کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ ادب خود زبان کی عمل پر روشنی ڈالتا ہے، اس لیے پسند نہیں کیا جاتا کہ ادب ہمیں معاشرے کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ اس چینل کے سبسکرائبر ہیں تو ہماری طرف سے شکریہ قبول فرمائیں، اور اگر آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔